اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجئے۔ اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ کھانے کے وقت 2 روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک بار ایک غریب شخص کے یہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے اسے کھانا شروع کر دیا، گویا وہ اس طرح کھا رہے تھے تاکہ آئے ہوئے مہمانوں کو پتہ نہ لگے کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں یا صرف روٹی کھا رہے ہیں۔ سوائے اس کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے، اس نے روٹی کھولی اور گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تو غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخواں پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا، اور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تو آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی اجنبی ہو۔ دوستو، عربی حکایت کا اردو ترجمہ سمجھو یہ ہے، ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین ضرورت کے وقت ہمارے سارے انداز غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے۔ دوستو، اس حکایت سے بہت بڑا سبق مل رہا ہے آپ لوگوں کو، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، در حقیقت کچھ لوگ اپنوں میں چھپے غیر ہوتے ہیں، جو موقع ملتے ہی انسان پر وار کر دیتے ہیں۔ ہمیں